27, 29 جب معتکف جو اعتکاف میں بیٹھے گا وہ ان سب راتوں میں جگ کر کے عبادت کرے. اور آج کل دیکھا جاتا ہے، ہم تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں پردہ لگا دیا جاتا ہے. پردہ تو بالکل لگانا ہے کہ مطلب اس کا پردہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ لیٹا سو رہا تو سوتا رہا، وہ فون پہ باتیں کر رہا تو باتیں کرتا رہا، اس کا پردہ ہو جاتا ہمارے خیال سے. پردے کا مسئلہ، پردے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ پردہ لگایا جائے. اپنا کنارے بیٹھا ہے، مسجد میں اعلان کر دیا کہ فلاں صاحب اعتکاف میں بیٹھے ہیں، تو کوئی شخص بھی ان سے گفتگو نہیں کرے گا. کیا ضرورت ہے ان سے بات کرنے کی؟ اور ان کو بھی کیا ضرورت ہے کسی سے بات کرنے کی؟ اگر کسی نے غلطی سے نہیں معلوم ہے معتکف سلام کر لیا تو دھیرے سے جواب بھی دے سکتا ہے. لیکن ایک چیز بتا دیں، اعتکاف سنت کفایہ ہے. یعنی ایک شخص بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا، پورے گاؤں کا یہ عمل ہو گیا، پورا گاؤں گناہوں سے بچ گیا. لیکن ایک شخص بھی نہ بیٹھا. ارے کیا یہ بتائیے، گاؤں میں 2 مسجدیں ہیں، اپنے ہوش میں ہم نے نہیں سنا کہ دوسری مسجد میں بھی کوئی اعتکاف بیٹھا ہو. کیا مسئلہ ہے؟ صرف نماز پڑھ لینا ذمہ داری ختم، صرف روزے رکھ لینا ذمہ داری ختم. حضرات محترم، رمضان المبارک میں تمام ایسے اچھے جتنے بھی اچھے کام کرو گے سب کا اجر 70 گنا ہے، سب کا ثواب 70 گنا ہے. اور اعتکاف کا مسئلہ ہی الگ ہے. اعتکاف میں بیٹھنے والے کے 84 سال کے گناہ، کسی روایت میں 80 سال کے گناہ مٹ جاتے ہیں. 80 سال عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. اور خاص کر اعتکاف میں معتکف کے لیے چاہیے اپنے لیے دعا کرے، اہل و عیال کے لیے دعا کرے، اپنی آبادی والوں کے لیے دعا کرے، اپنے وطن والوں کے لیے دعا کرے، دنیا بھر کے تمامی مسلمانوں کے لیے دعا کرے. کیونکہ معتکف کی دعا ہو سکتا ہے اس رات میں دعا اس کو کر رہا ہو جس رات میں شب قدر ہو، جو شب قدر کی رات ہو، قدر کرنے والی رات ہو. لیکن حضرات محترم، ہم سب سوچتے ہیں، ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں کہ یہ اعتکاف میں بیٹھ جائے، ان کا کوئی کام نہیں. ارے کوئی کام ہو، کام چھوڑ کر اعتکاف میں بیٹھ جائے. خلوص و للہیت اعتکاف میں ہونی چاہیے. ہم اس چکر میں تھوڑی بیٹھے کہ دوسرا جانے گا ہم اعتکاف میں بیٹھ گئے، دوسرے کے لیے ہم اعتکاف میں بیٹھ گئے. بڑا خوش ہو جائیں گے گاؤں والے نا. گاؤں والا کوئی خوش ہو یا نہ ہو، بڑے بڑے کام لوگ کرتے ہیں، کیا سب خوش ہوتے ہیں؟ نہیں خوش ہوتے. بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اندر اندر دل میں ان کی الگ الگ کیفیت پیدا ہو جاتی. اس نے گاڑی کیسے خرید لی، اس کا اچھا مکان کیسے بن گیا، یہ اچھا کھا بھی کیسے رہا. مسلمانوں اس کا ہم اعتراض نہیں کرتے، گاڑی خرید لیتے، ہم کوئی خیال نہیں کرتے کہ کوئی پڑوسی کیا سوچے گا. مکان اچھا بنا لیتے تو یہ بھی خیال کرے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، کوئی کہے کہنے دو، ہم نمازیں کبھی نہیں چھوڑیں گے، کوئی کہے کہنے دو، ہم روزہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، کوئی کہے کہنے دو. تو روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں جب تک بتائے نہ بندہ تو جان نہیں سکتا انسان. اس موسم میں روزہ نہ ہو، کوئی ذرا سا 2-4 کلومیٹر سائیکل سے یا بائک سے یا پیدل چلا جائے، لوٹ کر کے چلا آئے. روزے دار گھر میں بیٹھا ہو، روزے دار سے زیادہ چہرہ اس کا جھولا ہوا لٹکا ہوا ملے گا. سمجھ نہیں سکتا روزہ ہی بہت بڑا تقویٰ ہے. روزہ ہی سب سے بڑا صبر کرنے والے کا مادہ جو دیکھا جاتا ہے کتنا بڑا صابر ہے، تو اسی میں پتہ چلتا ہے. ایسا نہیں کہ روزہ رکھ لیا، نکلتے ہیں تو ہم روزے سے ہیں، ادھر نکلے تو روزے سے ہیں، ذرا سا باہر کھڑے ہو گئے روزے سے ہیں. کوئی بات ہوئی روزے سے کب کہو کہ کب کوئی جھگڑے کی بات آ جائے تب کہو ہم روزے سے. کوئی انبن ہونے لگے، بات بڑھنے لگے تب کہو ہم روزے سے ہیں. مسلمانوں ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں. اب بھی موقع ہے، ہفتے 10 دن کا نہیں، عشرے کا نہیں، جتنے دن کا ہو سکے اعتکاف ہم آج سے کر لیں. آج سے ہم بیٹھ جائیں گے تو 4 شب قدر مل جائیں گے، 23، 25، 27، 29 یہ راتیں مل جائیں گی. مبارک راتیں ہیں.
آخری عشرہ جو ہے ہر گھڑی بڑی عبادت کرنے والی ہے، ہر گھڑی رحمت سے بھری ہے، ہر گھڑی عبادت والی ہے، ہر گھڑی جس قدر چاہو عبادت کر لو۔ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے اور بارہا کہتا رہوں گا کہ پہلے رمضان کو اگر 10 لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، دوسرے کو 20 کی ہوتی ہے، تیسرے کو 40، چوتھی رمضان کو 80، بڑھتا رہتا، یعنی اور چیزوں میں ہوتا جیسے ہوتا نہیں۔ ابھی نمازوں میں نمازی کم ہونے لگے۔ 14 کو جیسے ہی تراویح میں قرآن مکمل ہوا تو تراویح میں عشاء کی نماز میں کم ہونے لگے، یعنی کم ہونے لگے۔ ارے ثواب بڑھ رہا، نمازی کم ہو رہے، ثواب رمضان کے آخری حصوں میں بڑھ رہا اور تراویح پڑھنے والے کم ہو رہے۔ کیا بات ہے مسلمان؟ کیا ہم اپنا گھاٹا چاہتے ہیں؟ ارے ہم گھاٹے کا سودا نہ کریں، فائدہ ہمارا ہے۔ فجر میں تو ماشاءاللہ ہو جاتے اچھے خاصا، عشاء میں کیا مسئلہ ہے؟ عشاء میں گھٹ کیوں جاتے ہیں؟ کیا ثواب گھٹ گیا؟ ارے ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ شروع میں 15 رمضان تک ماشاءاللہ خوب نمازی، عشاء میں بھی بہت زیادہ نمازی، اچھی باتیں قرآن سن رہے تھے، لیکن تراویح پورا مہینہ تراویح ہے۔ آپ کو بارہا بتائے جاتا ہے، علماء کرام بتاتے رہتے ہیں، اکثر خانقاہوں سے یہ صدائیں آتی رہتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، سنت کا نہیں بتایا گیا، نفل سب سے ادنا نمازوں میں سے، نمازوں کی عبادتوں میں سب سے ادنا نفل ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، تو سنت کا ثواب کتنا ہوگا؟ مسلمانوں اب بھی موقع ہے، نماز کسی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو نمازیں تو نہ چھوڑیں، اس کا ثواب تو نہ جانے دیں۔ اور اس بار ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری اس آبادی میں روزے دار مردوں میں بہت زیادہ لوگ ہیں۔ پچھلے دنوں میں، پچھلے سالوں میں بہت سارے کم لوگ رہا کرتے تھے، لیکن اس بار کچھ زیادہ لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ کرے ہم سب کو اور زیادہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مکمل رمضان کے روزے کبھی بھی ہم سے ضائع نہ ہو پائیں، اور خاص کر ہم پورے سال نہیں کر پاتے، لیکن رمضان میں تو خوب عبادت کر لیں، رمضان میں تو خوب نمازیں پڑھ لیں، رمضان میں تو پچھلی قضائیں پڑھ لیں، اور اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے تو پوری رات ہم کھڑے ہو کر کے دن میں سو لیں، فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر اشراق پڑھیں، اشراق پڑھ کر کے آرام کر لیں، رات میں خوب اپنی قضا نمازیں پوری کریں، اپنی قضا نمازیں پوری کریں، 4 رکعت پڑھیں گے 70 گنا ثواب۔ اللہ غفور رحیم ہے، معتکف کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج ہم سب رمضان کے ان آخری ایاموں میں ایسے نہ گزاریں، اور خاص کر یہ خیال رکھیں کہ فطرہ جتنی جلدی ہو سکے ادا کریں۔ عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ جانے سے پہلے فطرہ ادا کریں، پھر نماز کے لیے عیدگاہ میں جائیں، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فطرہ نہ ادا کرے وہ میری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضرات محترم، فطرہ ادا کریں، کم سے کم 50 روپے ایک آدمی کا فطرہ ہے، اور جیسی جس کی حیثیت ہے اسی حساب سے اس کا فطرہ ہے۔ اگر ہماری حیثیت نہیں ہے تو گیہوں کا فطرہ ادا کریں، یعنی 50 روپے ادا کریں۔ اگر ہماری اچھی حیثیت ہے تو جو کا فطرہ ادا کریں، ایک آدمی کا فطرہ 170 روپے بنے گا۔ اور ہماری اچھی حیثیت ہے تو ہم کھجور کا فطرہ ادا کریں، 1150 روپے ہو جائیں گے ایک آدمی کا فطرہ۔ اور ہماری حیثیت ہے تو ہم کشمش کا فطرہ ادا کریں، 1350 روپے ایک آدمی کا فطرہ ہو جائے گا۔ ایسے تو جگہ جگہ ہم دیگے مارتے رہتے ہیں، بڑے آدمی ہیں، ہمیں بڑا آدمی سمجھا جائے، ہم گاڑیوں سے چلتے ہیں، ہمارے یہاں اچھا مکان ہمارا بنا ہے، اچھا ہم کھاتے ہیں، اچھا ہم پہنتے ہیں، اس میں بھی ڈینگے مارو، اس میں بھی کہو، اس میں بھی فرشتے دیکھیں اور کہیں رب کی بارگاہ میں اے پروردگار تیرا بندہ فلاں بندہ جس کو تو نے خوب عطا کیا تھا، جس کے پاس گاڑی بھی تو نے عطا کی، جس کو اچھا مکان تو نے عطا کیا، جس کو اچھی اولادیں تو نے عطا کی، جس کو اچھا لباس پہننے کے لیے حکم فرمایا، اس کے پاس انتظام فرما دیا، اس نے اچھا فطرہ بھی ادا کیا۔ اور مسلمانوں، زکوٰۃ کا مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، بہت آسان طریقہ۔ آدمی سوچتا 7.5 تولہ سونا ہو تبھی زکوٰۃ ہے، 52 تولے چاندی بھی تو زکوٰۃ ہے، 52 تولے چاندی پر بھی زکوٰۃ ہے، اور 52 تولے چاندی کتنی ہوئی؟ 550 گرام، ہم کہہ رہے 600 گرام 600 گرام چاندی 35-40 ہزار کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
اگر 40,000 روپے ہمارے پاس پورے سال 40,000 روپے ہمارے پاس رکھے رہے یا بینک میں جمع رہے تو بھی زکوٰۃ ہمارے اوپر ہے، تو بھی 2.5% زکوٰۃ ہمارے اوپر ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے میں ہمارا نقصان نہیں ہے۔ 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر پیسہ، اس کے برابر مال رکھا ہو، حاجت اصلیہ سے زیادہ غلہ رکھا ہو، ضرورت ہے سال بھر میں کھانے کی 4 کنٹل 40 کنٹل ہمارے گھر میں بھرا ہو تو اس کی بھی زکوٰۃ ادا کریں، پورا سال بیت جائے تو زکوٰۃ ادا کریں۔ اس دکان میں جس میں آنا جانا لگا رہتا ہے، آج سامان ہے کل ختم، پرسوں پھر لایا گیا نرسوں ختم، اس کے لیے زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے، لیکن اگر وہ بھی حساب لگا کر کے زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ دینا منع نہیں۔ آپ اپنے مال کو اگر پاک کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے مال کو پاک کر کے اندر اپنے بیماریوں کو نہیں داخل کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ ادا کریں، اپنے مالوں کا حساب لگا لیں، اور خاص کر فطرہ ضرور ادا کریں۔ ہم تو چاہتے ہیں سبھی لوگ مل کر کے اپنے ہی گاؤں کے مدرسے میں دے دیں، کیونکہ ہم فطرہ ادا کر رہے ہیں دوسرے کو دے رہے ہیں، اللہ جانے وہ فطرہ کہاں لگا ہے۔ آج کل بہروپیے بہت چل رہے ہیں، بہروپیہ چل رہے ہیں، نام داڑھی رکھ لی، تھوڑی بڑی کر لی، ٹوپی لگا لیا، کرتا پاجامہ پہن لیا، نام اسلام کچھ نام مسلمانوں والا رکھ لیا، اور فطرہ وصول کر رہے ہیں، آدھار غیر میں رکھا، فطرہ وصول کر رہے ہیں، اور اس کو ہمارے خلاف طاقت بنا رہے ہیں، ہمارے خلاف ہتھیار تیار کر رہے ہیں، ہمارے خلاف کھا کر کے تیار ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں ان چیزوں کا خیال رکھیں، کبھی بھی کسی انجان آدمی کو فطرہ نہ دیں، انجان آدمی کو زکوٰۃ ادا نہ، انجان آدمی کو زکوٰۃ نہ دیں، ایسے کو دیں جس سے معلوم ہو جائے ہمارا فلاں جگہ لگ جائے گا۔ ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں۔ میں تقریر کے لیے نہیں کھڑا ہوا تھا، صرف یہ بتانا مقصد ہے اب بھی کوئی اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے، عورتوں کو اگر میری آواز عورتوں تک پہنچ رہی ہو تو وہ بھی خیال کریں، اپنے اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھ جائیں، اور جس گھر میں کوئی افطاری بنانے والا نہیں ہے تو وہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، اپنے کھانے کا انتظام کچن میں جا کر کے تیار کر کے لا کر کے پھر اپنا افطار کر سکتی ہے، اس کے لیے سہولیت ہے۔ لیکن اعتکاف بیٹھنے کے لیے نہیں کہا گیا کہ ایک ہی آدمی بیٹھ جائے، 2 بیٹھ جائے، 4 بیٹھ جائے، مسجد میں بیٹھ جائے یا اپنے گھر میں بیٹھ جائے۔ مسلمانوں ان باتوں پر ہم سب عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگارا ہم سب کو اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمامی مسلمانوں کو ان آخری ایاموں میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمامی مسلمانوں کو نمازوں کی پابندیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، خاص کر فطرہ زکوٰۃ مکمل طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام غریبوں مسکینوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔